کوشش کرو صلوات سارے تعداد زیادہ ہے، صلوات کی آواز کم ہے، صلوات سارے بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صلوات بلند آواز۔ جتنے بیٹھے ہیں آپ میں سے جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مکروز سمجھتا ہے، کوشش کر کے اتنی بلند صلوات تلاوت کریں۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ۔ صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے تلاوت۔ سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوشبخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماؤں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ سارے بولنا، سارے حیدری، سبحان اللہ۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور جو ہمارے معزز مومنین باہر بغیر کسی کام کے کھڑے ہیں انہیں مجلس پاک تک کھینچ لانے کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے حسین بادشاہ نے عطا کی ہے۔ اجازت ہے میں نوکری کا آغاز کروں؟ ماشاءاللہ صبح سے ہی بڑی کمال شخصیات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ انہوں نے پڑھنے کی حد کر دی، آپ نے سننے کی حد کر دی۔ ہر کسی کے پاس کاسہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر کسی کے خیرات مانگنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں میں کہاں کھڑا ہوں، میں کون ہوں، آپ کون ہیں اور حالات کیا ہے۔ میں یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ جنہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے میں یہ نہیں کہوں گا آپ ماسک نیچے کریں، لیکن ماسک نیچے نہ کریں، ہاتھ تو اوپر کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ جن کے ماسک نیچے ہیں مولا انہیں سلامت رکھیں، جن کے اوپر ہے مالک آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھیں۔ وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے۔ اتنا مجمع نہیں ہے جتنا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہر بندے کے چہرے پہ بھائی جان میری بھرپور نظر ہے۔ اللہ کرے جس بندے کا عقیدہ میرے ساتھ مل جائے وہ بولے، اور اللہ کرے جس کا نام ملے وہ بالکل نہ ہلے۔ کوئی بندہ اس وجہ سے نہ بولے پہ لالے اور ہی بول دینا تو گل کو داد علی ہونی ہے۔ یہ داد تو میرے کاغذات میں بڑی فلاپ ترین داد ہے۔ وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے، اور جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا۔
چلو جو اسی عقیدے پہ ہے بولو حیدری. کیا بات ہے, آپ جیئے حضور, تواڈے سنن دی کیا بات ہے, آپ جیئے حضور. وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے. کہ اس طرح میں ہولی ہولی گل شروع کی تھی نہ کتنی زور دی سنی ہے. ایک کرم بھی سیال کوٹ سے یہ آل محمد دا. وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے, وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے, اور جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو. تھوڑے بندیاں گل کا جواب دیتا ہے, وہ شخص باپ بھی ہو تو. 5 بندے تو مسکرائیں گے اگلی بات پہ. یہ قبر حسین کی شبیہ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, جب ہم حسین کے مقابلے میں ابا جی کو یزید مان لیتے ہیں, مدرسے کا مولوی کیا شاید ہے. آپ اکیلے بھیا نہیں بول رہے, بزرگ بول رہے, آپ سے کہہ رہا ہوں پلیز آؤ. کچھ عزتیں سیالکوٹ والوں ایسی ہیں جو ملک صاحب میرے مولا حسین, میں کس طرح ہولی ہولی گل شروع کی تھی تو کی سواد آ رہا ہے, میرے مولا حسین کے علاوہ کسی کے حصے نہیں آئی ہوئی تو یہ کیمراز لگے ہوئے ہیں, یہ بھی کیمرہ ہی ہے, ہاں 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں, 3 لگے نے تو مولا خیر ہی کرن جی. صحیح 3 ہی لگے ہوئے, ایک یہ ہے 2 یہ ہیں. میں صدقے جاواں, میں کہ 3 لگے نے تو مولا خیر ہی کرن, کیونکہ 3 جتھے لگے نے اس کام دا بیڑا ہی کرے کوئی. سارے 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 حیدری. سیالکوٹ بڑا بریک ہے, خدا دی قسم ہے, مولا خیر کریں جی. ہاں بہرحال تسی سارے ماتمی عزادار بیٹھے ہو, مولا تانوں انہاں تروہاں دی شر تو محفوظ رکھن جی. کسی بندے دا کوئی شے ریکارڈ نہ ہو جائے جی. میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں, یہ کیمرہ ایسی چیز ہے. جی تسی ویکھو تو صحیح, تسی ذرا جھٹکی گل کرتے ہو, میں ذرا ادبی کروں گا. میں اکثر یہ ملک صاحب یہ بات کیا کرتا ہوں کہ یہ کیمرہ ایسی شے ہے جو بندے کو بات سے پھرنے نہیں دیتا. میں بات کروں گا, اس میں ریکارڈ ہو جائے گی, میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا, میری بات وہیں پہ کھڑی رہے گی. یہ بات سے بندے کو پھرنے, ایک باری سارے بولو تو پھر میں تواڈے مسکراندے ہوئے چہرے دے کے ایک لفظ رکھاں, یہ بات سے پھرنے. یہی وجہ ہے کبھی کبھی میرا بڑا دل کرتا ہے کاش یہ کیمرہ غدیر میں ہوتا. ہائے ہائے, میں نے ہاتھ نہیں مارنا میز پہ, مجھے ایسا ہی داد چاہیے. آج میں بھی لب لب کے لالا جی بندے تے پرچے کراندا, جڑے پھر گئے سن اتھے علی دی ولایت دا اقرار کر کے. جی میں گزارش کر رہا ہوں, کچھ عزتیں ایسی ہیں جو میرے مالک حسین کے علاوہ کسی کے حصے نہیں ہیں. اگر آئی ہوئی تو مجھے ٹوکیے گا, مہمان نوازی کی وجہ سے مجھے چھوڑ نہیں دینا, مجھے سپیئر نہیں کرنا, مجھے معاف نہیں کرنا کہ کوئی گل نہیں, ساڈا مہمان سی, سید سی, ذاکر سی, گل غلط کر بھی گیا تے خیر ہے نہ. اس ممبر پہ اسی کی خیر ہے جو ٹھیک ہے, جو ٹھیک نہیں ہوتی کوئی خیر نہیں, انہوں بالکل معافی نہیں دینی. میں ایک عزت بادشاہ حسین کی پڑھنے لگا ہوں, مجھے آپ نے ہاں یا نہ کرنے, داد نہیں دینی. داد تو میں ڈھیر ساری لیے بیٹھا ہوں اس بات پہ, قلم قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے, قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے, قلم نہ لوح. اپنے خون نو سارے ہی داد دیندے نے, گل دی داد دیو تے پتہ لگے. قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے, نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے, اور نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے, خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو. اللہ اکبر. میں ہاتھ دیکھ رہا ہوں جو نہیں اٹھ رہا, بھائی جناب ہاتھ اٹھا دیتے تو میری زندگی میں اضافہ ہو جاتا. میں آپ کو دعا کرتا, سارے بولو حیدری. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ابھی تو میں نے ڈائری ہی نہیں کھولی. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
قلم نہ لو نہ تقدیر راضی ہو جائے. اب ہاتھ کھولنا بھیا. نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے. نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے. خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ابھی تک میری بات پہ باوجی داد ہوئی ہے. گل میں کیتی سی پہلی تے اودے تے داد ہوئی ہے. قرآن دے ترجمے تے بولو تے قرآن دی قسم اج جے تائیں جاگا میں تھانوں واہ واہ کراں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین. میں جس ممبر پہ کھڑا ہوں مجھے اس ممبر کی قسم ہے میں اکیلا ہی آیا ہوں، اکیلا ہی پڑھوں گا، اکیلا ہی جاؤں گا. تے جڑا ذاکر اکلا آئے انہوں بھی داد دئی دی ہوندی ہے. اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین. ہاتھ میں اس لیے نہیں باندھ رہا کہ میری بات غلط ہے. ہاتھ اس لیے باندھ رہا ہوں کہ میرے سامنے میرے مالک کے عزت دار ماتمی بیٹھے ہوئے ہیں. ماتمی نہ ہو تو میں خود کسی بندے کو کچھ نہیں سمجھتا. ماتمی ہو تو میں اس کا جوتا سینے سے لگاتا ہوں، اس کا جوتا چومتا ہوں. یہ ماتمی کی عزت ہے، یہ ماتمی کا پروٹوکول ہے. پرچہ کوئی دلیری نہیں. ایک ایڈی دلیری ہے ملک صاحب میں پڑھ کے ٹر جا مگر پرچہ ہو جائے. دلیری ہے پھر میں جان لگا تو میں نے بندے کہنے تیری گل غلط ہے، میری گل دی کاٹ پیش کرن، میری بات کی بھائی جان رد پیش کرے. یہ بھی کوئی دلیری نہیں. 10 بندے ڈانگا سوٹے لے کے میری گڈی ڈک لین، یہ کیڑی بہادری ہے؟ مرے میری گل دا جواب دے، جواب دے نا. میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، میری آیت کا ترجمہ جو میں کر رہا ہوں غلط ثابت کرنا. میں نے گڈی تے بیٹھ نہ دینا، میں نے اتنے بن لینا تے جو تھوڑا دل کرے تو میں نے چھٹی دینا. جو سزا آپ دیں گے میں لوں گا. میں نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع کر، اپنے رب کی طرف لوٹا، اپنے رب کی طرف پلٹ گیا. ترازو سیالکوٹ والوں ہاتھ میں رکھو. بندہ لوٹ کے وہاں جاتا ہے جہاں سے آیا ہوتا ہے. یہ موت والا گھر نہیں ہے. رجوع کر، ارجعی، رجوع کر. ادبئی والے ہو تسی تے بولو ارجعی. ارجعی، رجوع کر، پلٹا اپنے رب کی طرف. بندہ وہیں پہ لوٹ کے نہیں جاتا جہاں سے آیا ہوتا ہے. حسین وہاں سے آئے تھے اسے منوانے کے لیے. اپنا تو حسین کو دنیا میں کوئی کام نہیں تھا، اسے منوانے کے لیے آئے تھے. اور پھر جیسا حسین نے منوایا ہے، ہائے ہائے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو. بسم اللہ. کیا بات ہے. یہ تو آئے تھے لوگاں بیٹھکاں چلائیاں ہوئی ہیں، فریم کرا کے لوگاں دکانہ تے لائیاں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تہاڈی گل نہیں ذرا سجا سنوار کے تہاڈے مجمع دے حوالے پہ کردا. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. بندہ سار سوکھا دے دیندا ہے، گریبان اوکھا دیندا ہے. میں ملک صاحب مالک کے علم کی قسم گریبان دوں گا اس بندے کے ہاتھ میں جو کہ تیری بات غلط ہے. صبح ازل سے لے کے کربلا کی عصر عاشور تک
ہر لمحہ حسین نے اللہ کا ذکر کیا ہے، ہر لمحہ ماں کی گود میں اللہ کا ذکر، میدان میں اللہ کا ذکر، مصلی پہ اللہ کا ذکر، گھر میں اللہ کا ذکر، مسجد میں اللہ کا ذکر، ممبر پہ اللہ کا ذکر، جب تک آخری ماتمی شامل نہیں ہوگا میں یہی کہتا جاؤں گا، گھر میں اللہ کا ذکر، میدان میں اللہ کا ذکر، نیزے کی نوک پہ اللہ کا ذکر، خنجر تلے اللہ کا ذکر، ہر لمحہ، ہر اب کلیجے نہ پھٹے تو میں کیا کروں، ہر لمحہ حسین نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اب عاشورہ سے لے کے صبح معاشر تک اللہ پہ واجب ہے کہ وہ حسین کا ذکر کرے۔ اللہ اپنے وعدے کے تحت جو بندہ حسین کے ذکر کا حصہ ہے بولو حیدری۔ خیر اللہ نے خود اپنے اوپر یہ واجب قرار دی ہے، تم میرا ذکر کرو تو پھر یہ مجھ پہ واجب ہے کہ میں تمہارا کروں گا۔ حسین نے ممکنات کی حدود سے گزر کے اللہ کا ذکر کیا۔ مجھے دنیا میں کوئی نبی تو دکھاؤ جو نوک کے نیزہ پہ بھی اللہ کا ذکر نہ چھوڑے، جو ضربوں کے سفر میں بھی اللہ کا ذکر نہ چھوڑے۔ ممکن نہیں ہے، یہ ناممکنات کی حدود میں ہے۔ اب اللہ نے خود پہ خود طاری کی ہے اس بات کی واجبیت کہ جب تک وقت ہے وہ حسین کا ذکر کرے۔ میں زور دی بولا حسن شاہ جی تے سارے بول پہنتے پھر سیالکوٹ نے کیڑا تیر مارے ہیں زور تے میں جدے پاسے مردی جا کے ملک صاحب زور لگاؤں گا مجھے اس گل تے داد ہو ہی جائے گی۔ ہولی گل کراں تے تسی بولو تے پھر واقعی فیصلہ بات تک میں آپ کو واہ واہ کرتا جاؤں، آپ کو سلام کرتا جاؤں۔ اب جو بندے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں نا، ماتمی شہید کر دو تاکہ ذکر حسین رک جائے، ذاکرین شہید کر دو ذکر حسین رک جائے، ان کے روٹ پرمٹ کینسل کروا دو تاکہ ذکر حسین رک جائے، ان کے سپیکروں پہ پابندی لگوا دو تاکہ ذکر حسین رک جائے۔ یہ قرآن میرے سر پہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ماتمیوں کو، ذاکرین کو، بانیان کو، نوحہ خانوں کو مارنے سے، شہید کرنے سے ذکر حسین نہیں رکے گا، کیونکہ ان میں سے کسی کی ذمہ داری نہیں ہے حسین کے ذکر کو باقی رکھنا۔ ذکر کو باقی رکھنے کی ذمہ داری ہے اللہ کی۔ اب جو ذکر حسین روکنا چاہتا ہے کوشش کر، اللہ ختم کر دے۔ کیا بات ہے، کسی طریقے کوشش کرے۔ ادھر سے بھی کوئی تھوڑی سی داد آئے تو مجھے لگے ماتمی دعا فرما رہے۔ کسی طریقے کوشش تو کرو۔ مجھے ختم کرنے سے ذکر حسین نہیں ختم ہوگا، مجھے مار دیں گے 10 ذاکر اور مولا پیدا کر دیں گے، 4-5 ماتمی شہید کر دیں گے مولا، 4-5 سنگتیں پیدا کر دیں گے۔ میں نے ایک چیز کا بڑا زیادہ انالیسس کیا ہے۔ دنیا کا کوئی کام، جو کام آپ کا دل کرے، اس کی فطرت یہ ہے جب کرنے والے ایک سے زیادہ بندے ہوں، جب وہ دونوں بندے آپس میں اختلاف کر جائیں، ان میں پھوٹ پڑ جائے، وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ اکیلا موجودہ ہے حسین کا ذکر، کروانے والے زیادہ ہوں، پھوٹ پڑ جائے، ذکر دگنا ہو جاتا ہے۔ 2 بندے مجلس کرا رہے، ملک صاحب اختلاف ہو گیا، 2 مجلسیں شروع ہو جائیں گی۔ ایک سنگت ہے، اس میں اختلاف ہو گیا، 2 سنگتیں بن جائیں گی۔ جو ذکر تفریق کے بعد بھی بڑھ جاتا ہے، مولوی دے آنکھیں رکتا ہے جی ہو نہیں۔ ایک 4 مصرے میرا بڑا دل کر رہا ہے پڑھنے کو۔ یزید کی پوری کوشش تھی حسین سے اختلاف کر کے حسین کو ختم کرنے کی، ایسے ہی تھا۔ حسین کیا ہے اے مینوں بھی نہیں پتا، تے جڑا بندہ سینے تے ہاتھ مار کے آکھے نا مینوں پتا ہے حسین کی ہے، اس تو وڈا کوڑا دنیا تے کوئی نہیں۔ کسی کو نہیں پتا حسین کیا ہے، حسین سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے۔ لیکن میں اپنی ایک بات کروں گا،
میں بڑا حقیر مسکین آدمی ہوں، لیکن مولا کے در پہ، مولا کے در سے میں دنیا کے سامنے ہوں تو میں پورا ہوں ہر والے سے. میں بزرگاں دا بچہ ہوں، اونج میں بچہ نہیں. میں نے تو ایک دن کہا تھا میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے. میری حیات میں آئینہ دکھانے لگا ہوں، آپ کو آئینہ نظر آئے تو بولیے گا ورنہ رہنے دیجیے گا. میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے. میں دین عشق پہ ہوں، مجھ پہ دین رہتا ہے. میں حسین کی بات نہیں کر رہا. یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا. سبحان اللہ. جس کے اندر علی کا لال ہے بولو حیدری. بڑی تیز چل رہی ہے. میں یزید کی بیعت نہیں کرتا. میں دنیا دار بندہ بوجھ. کیوں؟ میرے اندر حسین ہے. مجھے ماتم سے تو بندے روک دیں گے پابندیاں لگوا کے. سوات تائیں میرے اندر اللہ حسین کڈو. شیر مننا کڈا شیر. تو سب پریشان نہیں ہونا، کچھ نہیں ہوتا. ایک عزت اور پڑھتے جی. آج میرا بڑا ہی دل کر رہا ہے، بڑا ہی مزہ آ رہا ہے جی. میں نے کہا پہلے ایک عزت پڑھی جو میرے مرشد حسین کے علاوہ کسی کے حصے نہیں آئی. ایک عزت حسین کی اور پڑھتے جی. میں اس پڑھ میں فضائل رہا ہوں، پر شاید میرا خیال ہے میں سیالکوٹ کی دھرتی پہ یہ 4 میں سے بھائی جان پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. آپ سن لیں گے تو میں ادھر کسی اور مجلس میں دہرا دوں گا، نہیں تو پھر میرا حوصلہ نہیں پڑے گا، کیونکہ میں قدیمی اور بڑی تعداد کے پروگرام میں مالک کے ذکر میں یہ مصرع پڑھیں. میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں. میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں جو شاہ رگ میں بھی خنجر کی موت رکھتا ہو. آپ ہاتھ اٹھا دیتے یار پلیز. آپ کا جاتا کچھ نہ، میں خوش ہو جاتا. میں نے پہلے یہ کہا تھا یہ عزت میرے مالک حسین کے علاوہ کسی کے حصے نہیں آئی. ایک چیلنج اس سے آگے کا کرتا ہوں اس بات کے لیے. حسین کے گھر کے باہر تو کیا، حسین کے گھر کے اندر بھی کسی نے یہ کام کیا ہوا نا، تو میرا گریبان حاضر ہے. اتنا بڑا دعویٰ ہے. میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں. میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں. میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں جو شاہ رگ میں بھی خنجر کی موت رکھتا ہو. دنیا والوں سوا حسین وہ غیور تو دکھا مجھ کو. کون سا؟ جو آپ اپنا ہی مقتل خرید سکتا ہو. نا میں بسم اللہ کروں. صرف ایک میرا مرشد حسین ہے جس نے اپنی شہادت گاہ کو خریدا ہے، ریٹ لگایا ہے. میں پہلے کہا تھا میں کہا ایڈا مجمع نہیں جڈا میں کدی نہیں ویکھیا تھا. میں سمجھ نہیں آ رہی میں کی کہہ رہے ہیں. ہوتا ہے جب نئے نئے ابتدائی ذاکری کے دن ہوتے نا بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. ایڈا مجمع، لتاں کام رہی ہیں، ہاتھ کام رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، دماغ کچھ کہہ رہا ہے، زبان سے کچھ نکل رہا ہے. نا میں اسٹیج سے بہت آگے چلا گیا ہوں. میں لفظ کہوں گا بندہ نہ بولے گا تو سچی مچی ملک صاحب آ کے اس کی نا میں نبضوں پہ ہاتھ رکھوں گا. بیٹھا کہ پر ہو گیا ہے. پوری ممکنات کی تاریخ میں نے کہا ایک شخصیت ہے میرے بادشاہ حسین کی جس نے اپنے قتل گاہ کو، اپنی قتل گاہ کو خریدا ہے، ریٹ لگایا ہے، تجارت کی ہے. سیالکوٹ پوری دنیا میں مشہور شہر ہے تجارت کے حوالے سے. جا کے چیک کر لینا، آج نہیں تو کل کر لینا. جب کرو مجھے اس بات کی، جب سمجھ آئے تب داد دے لینا. مزاج کیا ہے تجارت کا. یہ کتاب کتنے کی ہے؟ 100 روپے کی. مثال کے طور پہ 80 نہیں لے لیندے؟ ایسا ہی ہے. وارہ نہیں کھاندا، 90 لے لے. اتنے دی تے میری خرید نہیں. 95 لے لے. انہیں دی تے مینوں گھر پیندی ہے، مینوں بچدا کچھ نہیں. اللہ کرے جڑا بندہ نہ بولے انہوں نیندر آئی ہوئے، انہوں گرمی لگدی ہوئے، انہوں بھوک لگی ہوئے، پیاس لگدی ہوئے،
شالا کو عقیدے دی کمزوری دی وجہ تو چپ نہ رہے، کیونکہ یہاں پہ ہر شے بارے میں بد عقیدگی بارے میں نہیں ہے. ماتمیوں کے حوالے لفظ نظر کر رہا ہوں، اور بالخصوص جو کربلا کے ظاہر بیٹھے ہیں تو آڈا چہرہ میں دسے گا کتھے کتھے ظاہر ماتمی بیٹھا ہے. یہ چیز کتنے کی ہے؟ اتنے کی. میں نوارا نہیں کھاندا، میں بچدا کچھ نہیں، اتنی کی میری اپنی خرید ہے، میرے بچوں کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. یہ تجارت کا مزاج ہے. بندے کو چیز کی قیمت کا پتہ ہو بندہ پیسے کم کرتا ہے، نہ بھی پتہ ہو تو کوشش یہی کرتا ہے جو کو 5-10 روپے بچتے ہیں وہ بچاؤ. یہ تجارت کا مزاج ہے. سار اٹھاؤ جو حسین کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہو، تمہارے مولا حسین کا مزاج کیا ہے؟ 2 محرم کو علی کلال کربلا پہنچا، عباس وہ فلاں جگہ پہ زمین کا مالک ہے اسے بلا کے لاؤ. عباس گئے زمین کے مالک کو بلا کے لائے. جی علی کلال فرماتے یہ زمین تیری ہے؟ جی مولا خریدنا چاہتا ہوں، قیمت بول. اس نے کہا 30,000. حسین نے کہا نہیں 60,000. جس کا ہاتھ ماتم کے لیے بنے وہ ضرور اٹھاؤ. حیدری میں دعا دے سکتا ہوں جی. قیمت بول. اچھا جی خریدنا چاہتا ہوں زمین کی قیمت بول. اس نے کہا علی کلال 30,000. حسین نے کہا نہیں 30 نہیں 60. میری 1000 مجال ہے، میں اتنا چھوٹا ذاکر ہوں علی شاہ جی کہ جتوں لفظ بڑا شروع ہوتا ہے نا حیدر رضوی اتنے مک جاتا ہے. میں ایڈا چھوٹا ذاکر ہوں لیکن میری بات چھوٹی نہیں ہے. آپ نہ اٹھتے بادشاہ باس کی قسم. میں نے اگلی بات نہیں کانپنے لگ گیا. بادشاہ 60؟ میں نے تو پہلے ہی 30 بڑھا کے بتایا ہے. میں نے تو پہلے ہی ذرا ریٹ بڑھا کے. کیوں؟ مولا آپ سے پہلے اس زمین کا گاہک آئے ہی کوئی نہیں. میں نے کہا پہلا گاہک ہے، اچھی قیمت مل جائے گی. اور میں تو سوچ رہا تھا میں کہوں گا 30، آپ کہیں گے 25 نہیں لے لیتا. لفظ میں علی شاہ جی ایک نظر کرنے لگا. اس تو بعد ایک کام ضرور ہوئے گا دعا چو. یا تے سارے توڑے ویر نو انج داد دین گے نا، انج دعا کرن گے کہ میں انہوں اگلے 3-4 گھنٹے دے سفر میں انہوں واپسی داد دیاں گا. تو یا پھر بارگاہ دے بار تختی لگ جائے گی ہور جیڑا مرضی آوے اے درد منہ نہ کرے. اے توڑے بولن نے میں دسنا. لیکن مجھے یہ پریشانی نہیں ہے کہ تسی نہ بولو گے. تے میں کل بھی آکھیا سی کہ میری مجلس اگلے سال دی اکٹھی جانی ہے. یہ 3-4 مجلساں اے میں پڑھنی ہی پڑھنی ہیں. میں آنا ہی آنا ہے. تسی نہ سنو گے میں آواں گا بواں گا لنگر کراں گا تو لنگر دی نیاد لواں گے تو ٹر جاں گے. مجلس نہ پڑھاں گے. لیکن میں ایک لفظ آپ کی نظر کر رہا ہوں. بادشاہ میں سوچ رہا تھا آپ کہیں گے 25 لے لے، 28 کر لے، 29 کر لے. مولا آپ نے کم نہیں کروایا. اچھا پورا بھی نہیں دیا. بڑے سے بڑا سخی تو وہ ہے. یہ کتنے کا؟ 100 روپے کا. چل یہ 100 لے پیک کر دے. یہ بڑے سے بڑے سخی کی نشانی ہے. ریٹ نہیں کرتا، ریٹ نہیں کرتا. جو دکاندار مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے. اس سے آگے سخاوت کا معیار ہی کوئی نہیں. مولا آپ نے کم نہیں کیے، آپ نے پورے بھی نہیں دیے. آپ نے بڑھا کے بھی 30 کا 35 نہیں کیا، 40 نہیں کیا، 50 نہیں کیا، 55 نہیں کیا. اللہ کرے شیعہ نہ ہو جس کا اگلی بات پہ ہاتھ نہ اٹھے. آپ نے 59 بھی نہیں کیا. آپ نے 30 کا ڈبل کر دیا، 30 کا 60 کر دیا، اس کو دگنا کر دیا. سمجھ نہیں آیا. اس کی طرف دیکھ کے تیرا مرشد حسین کہتا تجھے ابھی تک محمد کے بیٹے کے مزاج کا ہی نہیں پتا چلا. میں نے 30 اپنا دیا ہے، 30 اللہ کا دیا. اور جیو سیال کوٹ والو اللہ کرے جنہ دے ہاتھ اٹھن کربلا جاؤ. حیدری آپ جیئے بھیا. میں نے 30 اپنا دیا ہے، 30 اللہ کا دیا ہے. یہ وہ لفظ ہے جسے میں نے بھائی مرتضیٰ جی ٹیسٹر کے طور پر رکھا ہو. ٹیسٹر سمجھتے؟ ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے. یہ ٹیسٹر ہے کربلا کے زائرین کے لیے. مجھے اگلا لفظ بتائے گا اتنے ظاہر کیڑا کیڑا بیٹھا ہے. میں نے 30 اپنا دیا، 30 اللہ کا دیا ہے. مالک اللہ کا 30 کیوں؟ 25 کیوں نہیں؟ 35 کیوں نہیں؟
50 کیوں نہیں؟ جڑا نہ بولے گا میری کوئی ناراضگی نہیں، میں اس کی طرف سے خود کہہ لیتا ہوں حیدر رضوی جیتے رہو، تمہارا لفظ اچھا ہے، اگلا جو تم پہلے کہنے لگے ہو جس کی وجہ سے کوئی 2-4 بندے شاید ناراض بھی ہو، مالک اپنے جتنا 30 کیوں؟ حسین نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرماتے اپنی ذرا دھڑکنوں پہ قابو کر، میں نے اپنے جتنا 30 اس کا اس لیے دیا ہے کہ اب جب تک حسین یہاں رہے گا وہ وہاں نہیں، وہ میرے ساتھ رہے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایڈا اونچی بولو، سارے کربلا چلے جائیے، حیدری۔ اپنے جتنا 30 اس کا اس لیے دیا ہے کہ اب جب تک میں یہاں رہوں گا وہ میرے ساتھ رہے گا، اپنے سے کم اس کا دیتا تو وہ مجھ سے پہلے یہاں سے چلا جاتا، چھوڑ دیتا، اپنے سے زیادہ دیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حسین پہلے جائے گا، وہ بعد تک یہاں رہے گا، یہاں یہی وجہ ہے کہ کربلا میں میزبان حسین نہیں اللہ ہوتا ہے۔ اچھا چلو تھوڑے جا میں سمجھ سکتا ہوں ایڈی وڈی داد تو بعد نہ بندے تو ساہ چڑھ جاتا ہے تے ذاکر نو ساہ چڑھے تے انہوں کوئی ریلیکس نہیں کرتا، ذاکر نو تے آندے نے اے ممبر تے ذبح ہوئے تے داد آوے۔ سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، کیوں؟ کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے۔ سیالکوٹ ہر حوالے نال پورا ہے، ماتمی آؤٹ کلاس، معیار سماعت آؤٹ کلاس، گریا آؤٹ کلاس، بانی آؤٹ کلاس، جلسے میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں پورے پاکستان میں اتنی عزاداری نہیں جتنی سیالکوٹ اور گرد و نواح میں، ضلع سیالکوٹ میں جتنی عزاداری نہیں، ایک ایک گاؤں میں ایک ایک دن میں 4 جلسے ہو رہے ہیں، ہر جلسے میں 20 25 ذاکر پڑھ رہے ہیں۔ یہ تہاڈا کمال نہیں، یہ تہاڈے تے کرم ہے حسین بادشاہ دا۔ میں تہاڈے اس کرم اگے ایک گل کرن لگا، سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر، اور کرب و بلا زمین کا وہ خطہ ہے کہ جہاں اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر۔ جس کا دل ہے کربلا جائے، ہاتھ اٹھا، حیدری۔ کرب و بلا زمین کا وہ خطہ ہے کہ جہاں اللہ سب سے ملتا ہے۔ میزبانی کا حق بھی یہ ہے کہ میں جس کے در پہ جاؤں وہ میزبان مجھے ملے، وہ میزبان مجھے اٹینڈ کرے، مجھے ڈیل کرے، ورنہ اگر میزبان نہیں ملتا تو میرے جیسا چھوٹا بندہ دوبارہ دروازے پہ نہیں جاتا۔ میں کسی کے دروازے پہ جاؤں سید زیادہ ہو کو بوا ہی نہ کھولے، میں پاگل ہوں، میں دوسری باری جاؤں۔ اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر۔ اب وقت اتنی تیزی سے جا رہا ہے، میں باتیں کرتا رہوں گا، کی سواد آیا آج میں نے گلاں کرن دا، تو تساں بھی سنن دی اخیر کر دیتی۔ ایک منقبت کے 4 شعر سن لیجیے۔ جہاں پہ نقطہ سدرہ دکھائی دیتا ہے، جس بندے نے مجھے زندگی میں ایک مرتبہ بھی پہلے سنا ہے نا، اسے بھیا یہ آئیڈیا ہے حسن شاہ جی کہ اے او جی یہی کرنا ہے۔ ہاں مجھے وہ حالات حاضرہ نہیں آتا جی، الف ہاں اینٹی بائیوٹک لو، پھر ایک تھوڑی جی پوٹینسی بدھان لگا، شعر پہ 70% بندے بولے تو میں آگے پڑھتا ہوں، ورنہ میں منقبت بدل دیتا ہوں جی۔ جہاں پہ نقطہ سدرہ دکھائی دیتا ہے
وہاں علم کا پھریرا دکھائی دیتا. یار آپ ہاتھ اٹھا دیتے، آپ کا جاتا کچھ ہے. سو سویٹ آف یو. جس کے دل کی چھت پہ علم ہے بولو حیدری. جہاں پہ میں کی کرا ایک باری تے آکھو شالا مولوی دا ککھ نہ رہے. نہیں دل کردا پیا آکھو میں اس مولوی دی گل پہ کرنا جڑا آل محمد دا دشمن ہے. اے جڑے گھروں یزید دے وکیل بن کے ٹرے نے. مولوی صاحب سدرہ کیا ہے؟ بیری کی ہے؟ آپ نے نہیں سنا؟ سنا بیری. سبحان اللہ. اتھے کون بیر کھان والا میں دسو؟ ٹھیک ہے. ہائے ہائے ہے جی ادھر کو بیری کا کتک بنتی ہے. اللہ کے ہاں کوئی شے بے مقصد بلا وجہ اونجی ایویں نہیں. بیری فرشتے کھاتے ہیں بیر جی، حوریں کھاتی ہوں. کو آسمان کی اور جو مخلوق ہے بیر پھر کیوں لاتی اللہ نے بیری ہوتے؟ یہ صرف آل محمد کا بغض ہے جو باتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے. بالکل غلط. جڑے نہیں بولے ایک باری تانے واسطے پھر آخدا بالکل غلط. کوئی بیری نہیں. معصوم سے ایک بندے نے پوچھا بادشاہ یہ سدرہ کیا ہے؟ معصوم نے مسکرا کے کائنات خدا کی قسم ملک صاحب بند کر دی ہے. معصوم مسکرا کے فرماتے ہیں سدرہ مخلوق کی رسائی کی آخری حد کا نام سدرہ ہے. جس کے آگے مخلوق نہ جا سکے. سدرہ ہے. اور یہی وجہ ہے وہ جو مخلوق تھا وہ کہہ رہا تھا میں بال برابر بھی آگے گیا نا تو سرکار میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اور جو مخلوق نہیں تھا وہ مکہ کے موچی کے ہاتھ کی بنی ہوئی نالین سمیت آگے چلا گیا تھا. جہاں پہ ایک لفظ ہے تلوا، تے لام واو الف. تلوا یہ پاؤں کا نچلا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے تلوا. اس سے زیادہ تشریح کروں تو آپ کی توہین ہو جائے گی. میں آپ کی عزت برقرار رکھتا ہوں، توہین نہیں کرتے، وقت بھی بچاتے. جہاں پہ نقطہ سدرہ دکھائی دیتا ہے آل محمد یہ ہیں یہ نہیں ہیں، یہ عزت ان کی ہے یہ ان کی نہیں ہے، یہ شان ان کی ہے یہ شان ان کی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کون سی شان ان کی ہے کون سی نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں جہاں پہ نقطہ سدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا پھریرا دکھائی دیتا ہے. اور جہاں پہ فکر کا جبریل بھی نہ جا پائے وہاں حسین کا تلوا دکھائی دیتا. اچھا جن کا ہاتھ نہیں اٹھا تو ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ ہے. جہاں پہ فکر کا آخری حربہ، جہاں پہ فکر کا جبریل بھی نہ جا پائے وہاں حسین کا. میں نے مان بڑا اپنے مرشد حسین تے. میں نے بندہ دسیا جڑا کہ بھی میں حسین دے ناتے گھروں نکلے تو میرا بولن تے دل نہیں آیا. سدرہ دکھائی دیتا ہے، پھریرا دکھائی دیتا ہے، تلوا دکھائی دیتا ہے. اور اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر. میں کیسی آخری حربہ بھی کر لیا ہوں میں کلیجہ ممبر تے رکھن لگا. اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر. کون سی گھٹن؟ حسین نیزے پہ زندہ دکھائی دیتا. میرا دل کرتا ہوں میں لنگر نہ کرن دیا جڑا حسین دی زندگی تے نہیں بولیا. جس کے اندر علی کا لال زندہ ہے بولو علی لال کا لال دارا. اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر. حسین نیزے پہ جہاں زندگی کا تصور ہی نہیں.
جہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں زندگی کا. حسین نیزے پہ شیر پڑھ لگا آخری جی کرا اسد کے جاوا. میں نے بڑی دیر پہلے، میرا خیال ہے کو 10-12 سال پہلے ایک نظم آکھی تھی، تو اس میں نے ایک شعر کہا تھا، وہ جس میں غیرت کا شمس نکلا، وہ جس میں غیرت کا شمس نکلا، حسین وہ پرسکون دن ہے، یزید بے چین تخت پر بھی حسین نیزے پہ مطمئن ہے. وہ جس میں غیرت کا شمس نکلا، حسین وہ پرسکون دن ہے، یزید بے چین تخت پر بھی حسین نیزے پہ مطمئن ہے. 3 شعر میں نے پڑھ لی، ایک آخری شعر پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد 2 لفظ مصائب کے اور وقفہ ہے جی. اس کے بعد جہاں پہ نقطہ صدرہ دکھائی دیتا ہے، میں اور کسی جگہ پڑھ رہا ہوتا نا، لاہور اسلام آباد بھیجن، تو کوئی 10-1 منٹ تو میں خالی کافیے پہ بحث کرتا. یہ کافیہ کی ہے، یہ مطلب کی ہے، میں کیڑے اینگل چلایا ہے، لیکن تسی اتنے اگے چلے گئے ہو، میرے تو بھی 2 قدم اگے پہ ٹر دے ہو. تو اڈی توہین نہیں کرنی، ٹائم نہیں ضائع کرنا، ٹائم ہی بچانے. جہاں پہ نقطہ صدرہ دکھائی دیتا ہے، وہاں علم کا پھریرا دکھائی دیتا ہے. جہاں پہ فکر کا جبریل بھی نہ جا پائے، وہاں حسین کا تلوہ دکھائی دیتا ہے. اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر، حسین نیزے پہ زندہ دکھائی دیتا ہے. اور وہ میکائیل جو دنیا کو رزق دیتا ہے. میکائیل بھی اپنا ہی ہے، اینو داد دینی ہے، ایدے والی چپ نہیں کر جانا. ہاں، میکائیل ایک فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ رزق تقسیم کرے. جیسے اسرائیل کی ڈیوٹی ہے اس نے روحیں قبض کرنی ہے، جیسے اسرافیل کی ڈیوٹی ہے کہ جب قیامت کا اعلان ہوگا اس نے سور پھونکنا ہے. جبریل ان کا استاد ہے، جبریل ان کا سردار ہے. جبریل اسے حکم دیتا ہے آج فلاں کا رزق بڑھا دے، آج فلاں کا گھٹا دے، آج فلاں کا بند کر دے، آج جس کا بند کیا وہ تھا اس کا کھول دے. جبریل سردار کی حیثیت سے میکائیل کو بتاتا ہے اسے دے دے، اس سے لے لے. علی جبریل کا بھی سردار ہے. مجھے سمجھ آ رہی ہے، مجھے سمجھ آ رہی ماحول کی. حیدری، میں نے کھڑے ہوتے ہی کہا تھا میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں یہ کون سا دور ہے، میں کہاں ہوں، آپ کون ہیں، یہ کس جگہ پہ کیا بات کر رہا ہوں. علی جبریل کو حکم دیتے ہیں، جبریل جی مالک میکائیل کو کہہ اس کا بڑھا دے، اس کا گھٹا دے، اس کا کھول دے، اس کا رزق بند کر دے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے شیعہ نہ ہو جس کا ہاتھ نہ اٹھے، یا اللہ کرے شیعہ ہو تو پھر میرا دھیان اس تک نہ جائے، ورنہ میرا سفر اوکھا ہی ہے. وہ میکائیل جو دنیا کو رزق دیتا ہے در بطول پہ منگتا دکھائی دیتا. جو حسین کی اماں کا کھاتے ہو بولو حیدری. جو بھی زمین پہ رہ کے آسمان والوں کو رزق دیتی ہے، جب وہ اجڑی ہے تو اس کی بیٹیاں چادریں مانگتی گئی ہیں. سارے بندے ہائے نہیں کی تھی، اتنا تو میں سنتا ہوں نا، ساروں نے ہائے نہیں کی. مجھے نہیں پتا، میرے سے پہلے عمران شاہ جی جناب مخدومہ پڑھ کے گئے، اس سے پہلے بھائی وسیم تھے، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا پڑھا ہے، لیکن میں ایک روایت کا ٹکڑا آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا جو بی بی آسمان والوں کو رزق دیتی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کی بیٹی شرابیوں کے ہجوم میں. میں حضور میں یہ لفظ کہہ کے نا سرکار، میں ملک صاحب یہ لفظ کہہ کے اتھی چھٹ دیاں تو تسی گریہ کر دیو تو میری مجلس مکمل ہے. میں آپ کے نام بھی پڑھا تو میں راضی ہو جاؤں گا. اسی کی بیٹی بھائی کے
شرابی قاتلوں کے ہجوم میں رو رو کے کہتی رہی ہے وعدہ کر رہی ہوں اس چوک پہ چادر دو اگلے پہ واپس کر دوں گی. ہائے ہائے اس چوک پہ رش اتنا زیادہ ہو گیا ہے صرف اس چوک پہ مجھے اپنا سر ڈھانپ لینے دو اگلے چوک پہ میں خود. حسن شاہ میرا بھائی ہے اور میں صدقے جاؤں. میں پہلے حسن شاہ کی بات کا جواب دوں. یہ شاید آگے والوں نے ایک دو نے سنا ہوگا. اس سید نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا جب ہجوم زیادہ ہو جاتا تھا بی بی چوک عبور کیسے کرتی تھی. مجھے حسن شاہ جی یہ بادشاہ دا ذکر ہے یہ پتہ نہیں آل محمد یا کتنی ہستیاں دا فضائل ہے. اے میرے جلالی والے بادشاہ دا عالم میں موت آ جائے اگر میں آپ کے رلانے کے لیے غلط کہوں ایک لفظ آ کے نہ کہہ سکوں. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے جب چوک پہ رش اتنا زیادہ ہو گیا بی بی کھڑے ہو کے چل نہیں سکتی تھی پھر اس رنگ میں گئی ہیں جیسے کبھی حسین اکبر کی لاش پہ گئے تھے. کوہنی اور گھٹنیوں کے بال علی کی بیٹی بھائی کے قاتلوں میں چلتے ہوئے جا رہی تھی. سجاد کی آنکھوں سے جسے ہائے کرنا نہیں آ رہا وہ سر نیچے کر لے. بی بی نے شام کے زندان میں ایک لفظ کہہ کے علی شاہ جی آ گئے ہو تو ادھر سامنے آؤ میرے ادھر آؤ. شام کے زندان میں بی بی نے ایک درد کا اظہار کیا ہے. ایک بی بی آئی سیدہ سے ملنے کے لیے. اس نے کہا بی بی میں ہوں بڑی مسکین بڑی غریب ہوں میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی. آپ زندان میں ہیں میں کوئی مدد نہیں کر سکتی. میں صرف آپ کے لیے نا دل میں برا محسوس کر سکتی ہوں کہ غلط ہوا ہے علی کی بیٹیوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں دل میں یزید کے اس حرکت کی مذمت کرتی ہوں لیکن بی بی مجھے اپنے دو چار درد بتائے نا. بی بی آپ نے بازار عبور کیا. بازار ویسے ہی آپ کے لیے بڑا مشکل تھا. سب سے مشکل لمحہ کون سا تھا؟ سب سے مشکل لمحہ بی بی زندان کے اندر سلاخیں پکڑ کے اونچی آواز سے علی کی بیٹی رو کے کہتی میرے لیے سب سے مشکل لمحہ وہ تھا جب آگے والے لوگ رستہ نہیں دیتے تھے پیچھے والے دھکے مارتے تھے. پیچھے والے لوگ نیزوں کی انیوں سے یہ کہہ کے ہمیں چلاتے تھے انہیں چلاؤ یہ باغی کی بہنیں ہیں انہیں کہو جلدی چلے بازار سج گیا. جو بندہ عالیہ کو سن کے نہیں روتا مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کے دل میں کیا ہے. نعمان ابن منذر وہ فرما رہے یہ پہلا چوک تھا بازار شام میں. ملک صاحب داخل ہونے کے بعد جب آگے والے لوگوں نے رستہ بند کیا ہوا تھا پیچھے والے لوگ نیزوں کی انیاں مارتے تھے. فرماتے اگلے چوک میں کیا ہوا اس بات کا راوی میں نہیں اس بات کا راوی کوئی صحابی نہیں اس بات کا راوی کوئی شامی کوفی نہیں اس بات کا راوی آپ کا مولا سجاد ہے. جب نعمان ابن منذر آئے مدینہ مولا سجاد کے پاس اس نے کہا مولا شام کے حالات کیا تھے. غریب امام نے سر پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے رونا شروع کیا. فرماتے جب ہم شام کے مرکزی چوک میں پہنچے ہیں شامیوں نے ہمارے استقبال کو دو حصوں میں تقسیم کیا. مولا کیسے؟ مولا فرماتے مرد پتھر لے کے بازار آ گئے عورتیں آگ اور گرم پانی لے کے چھتوں پہ چلی گئیں. ایک وقت میں مردوں نے پتھر مارے عورتوں نے آگ اور گرم پانی برسایا. فرماتے جب وہ بارش رکی ہے میرے قافلے کا وہ حال تھا میں نے زینب کو نہیں پہچانا. سکینہ نے مجھے یا حسین ہوں دعا کرے علی شاہ جی میں اللہ کرے جو روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں میں وہ پڑھ لوں. یہ ابن منذر کہتے ہیں میں مولا سجاد کے سلام کے لیے آیا. نیزہ خنجر پتھر یہ سن کے سارے رو لیندے گل سن کے اگلی روو نا تو تواڈے اندر واقعی عزادار ہون تک جیندہ ہے. ابن منذر کہتا ہے کسی کو کچھ نہ کہنے والے سجاد نے ہائے ہائے
کسی کو کچھ نہ کہنے والے سجاد نے نماز کے قنوت میں 7 بندوں کا نام لے کے لعنت کی. جو اشیاء امام حسین پر ظلم کیا جن چیزوں نے اسی چیز بی بی زینب پر شام میں کیا کروں؟ میں اپنا دوسری طرف جانا چاہ رہا ہوں. میں بابا جی ایک قبر حسین ہے، میں اپنی طرفوں آنکھاں حسین بادشاہ میری شفاعت ہی نہ کریں. اسی محرم میں ایک روایت میرے تک آئی ہے، تیرا غریب امام رو کے کہتا ہے، چوتھا امام رو کے فرماتے ہیں کربلا میں 10 محرم کو جمعہ تھا، 400 بندہ جمعے کی نماز پڑھنے آیا تھا. جمعے کی نماز سے فارغ ہو کے انہی 400 نے میرے زخمی بابا کو لاٹھیوں سے مارا. چاروں طرف سے ناچتے جاتے تھے، لاٹھیوں سے مار مار کے ہنس ہنس کے کہتے تھے مارو اس کا غازی چلا گیا، ہمارا ہاتھ پکڑنے والا. میں صدقے ہو جاواں، میں قربان، مولا نسلاں دی خیر کرن. حوصلہ کرو پھر بابا جی میں نور پڑھن دو. میں کچھ اور پڑھنے لگا تھا. بابا جی فرما رہے حسین کو صرف اس نے نہیں مارا جس کے بدن کے ساتھ ہاتھ نہیں تھا. اس پاس آؤ پھر تھوڑی سی حضور اس کی آواز تھوڑی سی بڑھائیے گا. 11 محرم کو میں قرآن ہاتھ رکھ کے ملک صاحب گل پہ 11 محرم کو جب قافلہ علی کی بیٹیوں کا کربلا کی سرحد پہ پہنچا ہے، ایک حرامزادہ جھولی میں پتھر بھر کے حسین کی 9 حصوں میں تقسیم لاش پہ کھڑا پتھر برسا رہا تھا. یا قریب سے ایک شامی گزرا، اس نے کہا کل جب سارے مار رہے تھے تب تو کہاں تھا؟ یہ کتا ہنس کے کہتا ہے کل مجھے رش میں جگہ نہیں ملی، آج جگہ ملی ہے. میں آج حسین کو مار کے غازی کی لاش کو تڑپاؤں گا. میرا غازی سے پرانا التحام. کوڑیاں تک گل ہوندی نا تے ہور بات. وہ فرماتے ہیں حارث ابن نوفل حرام زادہ سارے آنکھوں اللہ دے تے لعنت کرے. اے نا یاد رکھیا جے، جدو تھانو اے نا یاد آ جائے اے دے تے لعنت ضرور کرے. مولا نے 7 بندوں میں جو نام لیے نا ان میں سے ایک نام اس حرام زادے حارث ابن نوفل کا بھی. مولا اس نے کیا کیا؟ مولا فرماتے اس کا نہ پوچھ، اس نے مجھے بڑا رولایا، اس نے مجھے بڑا رولایا. اسے لگا مولا نہیں بتائیں گے. آہستہ سا نعمان ابن منظر نوکر ہے مولا کا، سر جھکا کے آہستہ سے کہتے بادشاہ بتا دیں آپ کی مرضی، نہ بتائیں آپ کی مرضی، ورنہ آپ کو واسطہ آپ کی ماں کی چادر کا ہے. ہائے ہائے واسطہ تو ایک سے آگے اٹھا لیا. یوں غریب نے اس کی طرف دیکھا، فرماتے ہیں یہ واسطہ وہ ہے جس کی رد اللہ کے پاس نہیں ہے، جس کی رد میرے نانا محمد میرے بابا علی کے پاس نہیں ہے. اس نے کہا مولا بتائیں اس کتے نے کیا کیا؟ آخری روایت سنو، میں اسی پہ سلام کرتا ہوں، شاید اس کے آگے میرے اپنے اندر ہی ملک صاحب حوصلہ نہیں رہ جائے گا. مولا فرماتے ہیں یہ وہ بے غیرت ہے جس نے کربلا کے میدان میں ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا. 11 محرم قافلہ چلنے لگا جہاں پہ سارے بڑے بڑے جرنیل، یہ زجر ابن قیس، شمر، خولی، حسین بن نمیر، ابن سعد، جہاں یہ سارے کھڑے تھے، یہ ان کے سامنے گیا. اس نے کہا تم نے جان بوجھ کے مجھے ظلم نہیں کرنے دیا تاکہ سارا انعام تم لے جاؤ، میں انعام سے محروم رہ جاؤں. ابن سعد نے اس کا ہاتھ پکڑا، خیمے میں لے گیا. کہتا ہے ناراض کیوں ہوتا ہے؟ ظلم کرنے ہیں، مجھے بتا. ابھی تو ظلم کا سفر شروع ہونے لگا ہے، ہم نے ابھی علی کی بیٹیوں پہ ظلم کو ختم کر دیے ہیں. اس اب اللہ کرے آخر تک ماتمی میں ہاتھ مجھے ماتم کرتے نظر آ جائے. اس نے کہا تو ظلم بتا، میں ظلم کروں گا. اس کتے نے اپنا سامان جنگ بندھا ہوا کھولا، اندر سے ایک لوہے کا تازیانہ نکالا جس پہ فاصلے سے کیل لگے ہوئے تھے. یہ تازیانہ اسے دے کے کہتا ہے یہ پکڑ، تیری ڈیوٹی یہ ہے، تو نے شام تک زینب کو سونے نہیں دینا، علی کی بیٹی سو نہ پائے.
علی کی بیٹی کو کسی منزل پہ نیند نہ آنے پا نہیں سید، یہ مجلس اگلے سال آئے گی، اگلے سال وہ روئے گا جو اگلے سال رہے گا۔ مولا فرماتے قافلہ چل پڑا، موصل کے مقام پہ قافلہ رکا، ہمارا قافلہ رک گیا۔ میری ماں ایک درخت کے نیچے آ گئی، میری ماں نے اپنی آنکھیں بند کی، ٹھنڈی ہوا چلی۔ مولا فرماتے زینب کی بند آنکھیں، ادھر سے سکینہ نے دیکھی، ادھر سے کتے حارث نے دیکھی۔ سکینہ پھوپھی کی طرف دوڑی، حارث اپنے گھوڑے کی طرف دوڑا، وہ تازیانہ ڈھونڈا، اسے نہیں ملا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی رکاب جو اوپر سے چمڑے کی نیچے سے لوہے کی ہوتی ہے وہ توڑ کے وہ دوڑا۔ فرماتے سکینہ سے پہلے یہ کتا زینب کے سر پہ آیا، پوری جوانی کے زور سے وہ رکاب اس نے زینب کے سر پہ ماری، علی کی بیٹی کا سر کھل گیا۔ آواز آئی عباس اور میرا خون نکلا۔